نعت منقبت اور تقریر سننے کے لیے ہمارے چینل مفتی عمران آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ صبح سے شام تک جو میں نے کیا اس کا حساب جوڑ لیا کرو کہ صبح سے شام تک میں نے کتنی نمازیں ادا کی ہیں، اس کو سوچا کرو۔ بستر پر لیٹ ہو تو یہ بات کو سوچ لیا کرو کہ صبح سے شام تک میں نے آج کتنے مسلمانوں کا دل دکھایا ہے، اس کا حساب کر لیا کرو۔ جب بستر پر لیٹ ہو تو اس بات کی طرف تھوڑی توجہ کر لیا کرو کہ آج میں نے صبح سے شام تک اپنے والدین کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اس بات کا حساب کر لیا کرو۔ اور آج بستر پر لیٹ ہو تو لیٹنے سے پہلے اس بات کی طرف تھوڑا توجہ کر لیا کرو کہ آج میں نے حضور کے حکم کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ جب بستر پر لیٹ ہو تو اس بات کو سوچ لیا کرو کہ آج میں نے اللہ رب العزت کی یعنی میں اپنے معبود کی جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے تمام نعمتوں سے نوازا، آج میں نے اس کی کتنی حکم کی نافرمانیاں کی ہے اور شیطان کو کتنا راضی کیا اور رحمان کو کتنا ناراض کیا، اس بات کا آپ حساب جوڑ لیں۔ جب آپ صبح سے شام تک کا ایک دن کا حساب نہ جوڑ سکتے ہیں تو ذرا اپنی عمر کے حساب کو لگائیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 10 سال یا 20 سال یا 25 30 یا 50 سال کا حساب ہم کیسے دیں گے کہ آج صبح سے شام تک کا حساب ہم نہیں جوڑ پا رہے کہ ہم نے کتنا گناہ کیا، آج کتنے مسلمانوں کی بدی کی ہے، کتنے مسلمانوں کی برائیاں کی ہے، کتنے اپنے والدین کے حکم کی نافرمانیاں کی ہے، کتنے لوگوں کو ستایا ہے، کتنے لوگوں کو برا کیا، کتنے لوگوں کو گالیاں بکی، ہم نے کتنی نماز صبح سے شام تک کو چھوڑا ہے۔ اس بات کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اس بات کا ہم حساب نہیں لگا سکتے۔ ہمیں تو بس صبح سے شام تک دیکھنا ہے کتنا پیسہ کما لیا، کتنا آج ہم نے خرچ کر لیا، اور کل کتنا کمائیں گے اور کل کتنا خرچ کریں گے۔ ہمیں ذرا سی اپنی دنیا بھی دنیا آخرت کی دنیا کے لیے پرواہ ذرا سی بھی نہیں ہے۔ اور آپ جانتے دنیا میں کتنے لوگ تھے جو مکان بنا کر چلے گئے، مگر دنیا میں مکان ہمیشہ جب تک رہے گا 1 سال 2 سال تک، مگر ہماری زندگی رہنے والی نہیں ہے۔ کم سے کم بستر پر لیٹنے سے پہلے ایک بار اس بات پہ توجہ کر لیا کریں کہ صبح سے شام تک کتنے گناہ کیے اور کتنی نیکیاں ہم نے کی، صبح سے شام تک کتنے مرتبہ ہم نے اپنے رب کا نام لیا، کتنے مرتبہ اپنے نبی کا نام لیا، کتنے مرتبہ اپنے پیر و مرشد کا نام لیا۔ اس بات کا ہم حساب لگا سکتے ہیں؟ نہیں۔ آپ لگا کر دیکھیں کہ کتنے مرتبہ صبح سے لے کر شام تک ہم اپنے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہم تو کھانا کھانے بھی بیٹھتے ہیں تب تک بھول جاتے ہیں بسم اللہ پڑھنا، تب تک بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمت ہمارے سامنے رکھی ہے اور ہم اللہ کو اس وقت بھی یاد نہیں کرتے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس کھانے سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، یعنی شیطان تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اور جب شیطان تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا تم بھی کھاؤ گے، شیطان بھی کھائے گا، اور تمہاری بیماریوں کا گودام تمہارا پیٹ بن جائے گا، اور جو کھانا تم نے کھایا اس میں برکتیں نہیں ہوں گی، وہ کھانا کبھی تمہیں فائدہ پہنچائے گا ہی نہیں۔ تو اسی لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ یہ بزرگوں نے رواج صحیح بنایا، کوئی آیا کہ بھائی کھانا کھا لو، وہ کہتا ہے بسم اللہ پڑھو، یا کسی نے کہہ دیا بارک اللہ تو لوگ ہنسنے لگتے ہیں، یہ کہتے ہیں بارک اللہ، یہ مولانا صاحب بارک اللہ، یہ تو ایک ہی کلہ نہ ہے، سننے کی بات نہیں۔ تو یہ لوگ مذاق بنا، اس کا ترجمہ بارک اللہ یعنی اللہ تمہیں برکتیں عطا فرمائے، یہ اس کا ترجمہ لوگ مذاق بناتے ہیں، کہتے بسم اللہ پڑھ لی، لوگ کہتے پڑھ لی تم ہی پڑھو تم ہی کھاؤ، اس دن جانتے بسم اللہ وہ اس لیے پڑھ کہتا تاکہ اگر تم نے پڑھی نہیں ہو تو اب پڑھ لو، تاکہ شیطان جو ابھی تک شریک تھا اب وہ نہیں ہو۔ بسم اللہ بندہ پڑھ لیتا ہے اور اگر بیچ میں یاد آئے تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ ہی پڑھ لو، اگر شیطان جتنا کھایا سب الٹی ہو جاتی ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے ہم اتنا کما کے لاتے ہیں برکتیں نہیں ہوتی، اتنا کما کے لاتے ہیں برکتیں پریشان ہو جاتے ہیں، تو برکتیں ہو کہاں سے؟ جب برکت کی مانگنے کی بات آتی ہے تو ہمیں مسجد یاد آتی ہے، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اے اللہ ہمارے کاروبار برکتی عطا فرما۔ آج جو شادی جو ہوئی ہے، آج جو بہو روٹی ہوئی ہے، آج خوشی کا وقت ہے، 2-3 دن سے 4 دن سے 5 دن سے منایا جا رہا ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہم کیا وہ کیا آج کل اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ شادی کے بعد میں کسی کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کی 2 نفل ادا کر لیں کہ اللہ تو نے صحیح سلامت اپنے محبوب کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، آج ہمیں شریک حیات ملی ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ دولہا دلہن دونوں اپنے کمرے میں مصلی بچھائیں اور اپنی رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نفل نماز کو ادا کریں، اور آج سے نئی زندگی کی شروعات ہے۔ مولا آج ہماری زندگی کو اپنے حبیب کے صدقے میں ایسی بنا دے، یادگار بنا دے، تاکہ ہمیں اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یہ کرنا چاہیے مگر ہم نہیں کرتے۔ ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے کمرے میں پھول لگا دو، گلاب کے پھول پھونکنے لگاؤ، یہ لگاؤ تاکہ ہم اس کو یاد رکھیں، پھر اس کی سیلفی لی جاتی ہو، ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے دیکھو یہ فوٹو ہمارے شادی کے وقت کا ہے، بچوں کو دکھایا جاتا ہے یہ شادی کے وقت کا ہے، یہ فلاں وقت کا ہے، یہ ولیمے کا ہے،
مگر افسوس نہیں مسلح نہیں بچتا کہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر لیں، بیوی کو پیچھے کھڑا کریں، آپ آگے کھڑے ہو کے 2 رکعت نفل نماز کو ادا کریں اور خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا آج جو زندگی کی شروعات ہو رہی ہے اس میں ہماری برکتیں عطا فرما اور ہمیں نظر بد سے محفوظ فرما۔ مگر نہیں، بچے کی کان میں اذان کیوں پڑی جاتی ہے؟ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو شیطان اپنا خونی پنجہ اس بچے کے پیٹ میں مارتا ہے، اس سے بچہ درد محسوس کرتا ہے، رونے لگتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے یعنی اذان اور تکبیر اس کے کان میں پڑی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اذان سنتے ہی اذان کسی بندے پر دیکھیے، مگر ایسا نہ کرنا کہ اس پہ ہوا ڈبا کھیل رہی ہو، ٹوپی اوڑی، مولانا صاحب نے کہ اذان پڑھ دو تو معلوم پڑا اس پہ چھوڑ کے تم ہی پھیل جاؤ، ہوتا ہے نہیں۔ اس لیے ہر کسی کو ایک ڈنڈے سے نہیں ہانکنا چاہیے، ہر کسی کو ایک سا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پڑھے جو جنات وغیرہ ہوتے ہیں نا اکثر زیادہ تر پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ کہاں یہ تھوڑی بہت اگر طبیعت خراب ہے، پچاس گندی شے ہے تو اذان دور کھڑے ہو کے پڑھ دیں تاکہ اس کی برکت سے بندہ بھاگ جائے، اس کی کان میں پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر اتنی آتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ جھیل نہیں پاؤ گے۔ الٹا یہ اثر بہت کرتی ہیں، یہ الٹے اثر بہت کرتی ہیں۔ ایک واقعہ بتاؤں یہ کرنے کا، ایک اللہ کے ولی اتنے تھے، ایک عالم دین اللہ کے ولی تھے، وہ اس قدر پاورفل تھے، انہوں نے غوث اعظم کا غوثیہ وظیفہ کر لیا تھا غوث اعظم کے نام کا، اور غوث اعظم کے نام کا وظیفہ جلالی ہوتا ہے، جلالی بہت زیادہ، یعنی ہمہ وقت دماغ تیر و ترار رہتا ہے اور وہ وظیفہ کر لیتا ہے تو بس کوئی جنات اس کے سامنے نہیں رک پاتا۔ انہوں نے وظیفہ کر لیا، اب ان کا اتنا بڑا مرتبہ ہو گیا، اتنے پاور مل گئی انہیں کہ ان کے نام سے لوگ جنات سنتے ان کا نام اور فوراً بھاگ جایا کرتے تھے۔ کسی کے اوپر اگر کوئی جنات آ جاتا تو لوگ ان کا نام لیتے کہ بھاگ جاؤ ورنہ فلاں شخص آ جائیں گے، اتنا کہتے جنات فوراً اس کے جسم کو چھوڑ کے بھاگ جاتا۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا حضور کی انہی کی بارگاہ میں کہ حضور میری بیٹی پر جنات سوار ہو گئے ہیں، وہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، حضور آپ چلیے۔ ہنسنے لگے، کہا یہ اتنی سی بات ہے، بس اس کے کان میں جا کے کہہ دینا کہ فلاں انسان آ رہا ہے، اپنا نام لیا کہ میرا نام لے کے کہہ دینا نکل جا ورنہ وہ آ جائیں گے، اتنا کہہ دینا وہ چلا جائے گا۔ وہ ٹھیک گیا، اور جیسے اس نے کہا کہ فلاں انسان آ رہا ہے نکل جاؤ، اب وہ تھوڑی دیر تو وہاں رکا رہا، حوصلے کے بعد میں وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ مگر جنات چونکہ پڑھا لکھا ہوا تھا، کہتے نہیں ایک ساتھ کسی کو نہ سمجھے، یعنی تمہاری مسجد میں اگر امام آ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہر امام سے دوستی ہے، ہر امام سے ہم مذاق کرتے ہیں، کم علم والا ہے تو یہ بھی امام کم علم والا ہوگا، ہم امام کا یہ نہیں سننا چاہیے۔ تو اب وہ کیا جنات نکل کے وہاں سے بھاگا نہیں بلکہ سیدھا ان اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اب 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہنے لگا، دیکھنے لگا کہ آخر یہ کر کیا رہے ہیں، اور آخر کار اس نے کون سا عمل ایسا کر لیا کہ ان کے نام میں اتنی پاور ہے کہ جو جنات اگر ان کا نام سن کے نہیں جائے گا، اگر نہیں جائے گا تو اس میں آگ لگ جاتی، وہ جل کے مر جاتا، اتنی نام میں ان کی پاور تھی۔ تو وہ یہ سوچ کر نکل تو گیا اور اس نے قسم کھا لی کہ اس وقت تک میں ان کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک میں جان نہیں لوں گا کہ ان نے کون سا ایسا وظیفہ کیا، اتنی طاقت اللہ نے ان کو عطا کی۔ اس رات و دن ان کے پیچھے پڑا رہا، دیکھا کہ ہاں پتہ چل گیا فلاں علم کیا۔ اب 10 سال کا غیب اس نے لیا، 10 سال کے بعد وہی وظیفہ جو ان نے اللہ کے ولی نے کیا تھا وہی وظیفہ کر کے وہ دوبارہ اسی لڑکی کے اوپر آیا، اسی لڑکی 10 سال کے بعد میں پھر آیا، اب پھر جناب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور پھر جنات حاضر ہو گیا ہے اور یہ وہی جنات ہے جو پہلے بھاگا تھا، کہا اتنی سی بات ہے پھر میرا نام لے دو وہ بھاگ جائے گا۔ اب جب ان نے جا کر کہا کہ فلاں انسان آ رہے ہیں، فلاں حضرت آ رہے ہیں، نکل جا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب حضرت کے نام سے کام نہیں چلے گا، جاؤ حضرت سے کہہ دو کہ وہ خود چل کے آئے۔ اتنا پاور نام میں تھا کہ سن کر جنات جل جایا کرتے تھے، مگر اس کو اثر نہیں ہوا، اس نے کہہ دیا کہ اب نام سے کام نہیں چلے گا، اب کہہ دو ان سے کہ وہ بلا رہا ہے وہ خود چل کے آئے۔ اب جیسے ہی وہ چل کے آئے عالم صاحب، کیونکہ وہ پاورفل تھے، وظیفہ کیا ہوا تھا، چل کے آئے، جلال آ گیا کہ آج تک ایسا کوئی جنات پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو میرا نام سن کر نہ بھاگے بلکہ جل جایا کرتا، یہ کون سا جنات ہو گیا جو بھاگ نہیں رہا ہے۔ جب قریب میں گئے جلال آ گیا تو پتہ چلا تو لگا لینے کے دینے پڑ گئے میاں کو، لینے کے دینے، وہ سوچ رہے تھے، اب وہ سوچے کہ وہ کیونکہ دونوں برابر علم میں جو وظیفہ انہوں نے کیا عالم صاحب نے وہی جنات کر کے آیا تھا، اب ان کی بس کی نہیں، اس کی ہمت اس کو بھگا سکے۔ اب جب پسینے پسینے ہو گئے اسی وقت اٹھ کے وہ اپنے پیر و مرشد کو یاد کرنے لگے، اور یاد کرنے کے بعد میں انہوں نے معاملہ نپٹایا، وہاں سے سوچا کہ میں یہاں سے چل کر اپنی پیر کی بارگاہ میں جاؤں گا مدد کے لیے ورنہ یہ مجھے مار دے گا۔ وہ تو پورے پہ آیا تھا کہ یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں گا، اب میں جاؤں گا نہیں یہاں سے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے بہت سارے جناتوں کو قتل کیا تھا۔
یہ بات صحیح ہے کہ بھئی جنات کو ہر اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ حضرت انسان کو پیدا کیا، مگر جان سب کی ہوتی ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے جنات کو بھگا دو، اس کو مارنے کی کبھی دیکھا دانا شاہ ولی کے مزار پہ لوگ سالوں سال حاضری دیتے ہیں، وہ چاہیں تو چٹکیوں میں آگ لگا دیں، پھانسی لگا دیں اور ختم کر دیں جنات کو، مگر نہیں، وہ نہیں مارنا چاہتے، وہ چاہتے کہ بندہ جائے گا اپنی انسانیت سے چلا جائے، 1 مہینہ لگا 2 مہینہ وہ چلا جائے، اس کو مارنا مناسب نہیں سمجھتے، تبھی تو دیکھتے ہیں بدایوں شریف یہاں جو مزارات ہوتے ہیں حاضری ہوتی ہے، سالوں سال لوگ حاضر لگاتے مگر جاتے نہیں، اور جب زیادہ ہی حد سے زیادہ ہو جاتا ہے، جب وہ کسی انسان کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور حد سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے، تو ایسے ہی جنات کو، ایسے خبیثوں کو صاحب مزار پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو، کہ جب انسان کی جب جان کی بات آتی ہے تو انسان سے افضل و اعلیٰ اس کی جان نہیں ہے، تو اس لیے مجبوری پہ اس کو مارنا پڑتا ہے۔ جب اتنا کہا، سوچا کہ میں حضرت کی بارگاہ میں جاؤں گا، تو اٹھے وہاں سے، اس سے پہلے وہ جن اس کے پیر کی بارگاہ میں چلا گیا، عالم صاحب کی پیر کی بارگاہ میں، اور جانے کے بعد تمام ماجرے کو سمجھا دیا کہ اس سے پہلے اس عالم جو تمہارا مرید ہے، میرے تمام خاندان والوں کو قتل کر چکا ہے، میرے خاندان والوں کو قتل کر چکا ہے، مار چکا ہے، ان کو جلا چکا ہے، پھانسی پہ چڑھا چکا ہے، اور بات میری آئی کہ حضور یا تو یہ مجھے مار دے یا تو میں اسے مار دوں، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں۔ یہ بات پہلے پہنچ گیا پیر کی بارگاہ میں، ہو چکی ہے، اب مرید بعد میں پہنچا، کہا حضور میری مدد فرمائے، ایسا ایسا جنات پلے پڑ گیا، وہ چھوڑنے کا نام ہی کہہ رہا، یا تو میں مار دوں گا یا تو مجھے مار دے، اب میں کیا کروں؟ پیر چونکہ انسان افضل و اعلیٰ ہے جنات سے، بہت سمجھایا اس جنات کو پیر صاحب نے، کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، بہت سمجھایا کہ مان جاؤ، صلح کر لو، جو ہوا وہ ہوا، ان کی غلطی ہے، انہوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہر جنات کو مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ سوچ رہے میرے نام سے جل جائے گا تو نام لے دو، ضروری کیا ہے بھائی، جاتے بات کرتے اس کو نکال دیتے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، بہتر مرنے سے بہتر ہے تم چلے جاؤ، کیونکہ جنات اکڑو ہوتے ہیں نا تھوڑے، تو بس نام سنا نہیں گئے، جل کے خاک ہو گئے، وہ اسی میں پھول گئے میاں۔ اب اتنا ہوا، جب پلے پڑ گیا ایسا جنات کہ تو مجھے مار دیا میں تجھے مار دوں، پیر کی بارگاہ میں گئے، پیر نے بہت سمجھایا جنات کو، مگر جنات نہیں مانا، نہیں حضور یا تو آپ مجھے مار دیں ورنہ میں آپ کے مرید کو مار دوں گا، پیر سے کہہ رہا ہے کہ یا تو آپ حضور مجھے مار دیں ورنہ میں آپ کے مرید کو قتل کر دوں گا، اسے آج نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب بات آئی پیر کے مرید کی جان کی، کیونکہ انسان افضل و اعلیٰ اللہ نے بنایا، تو مجبوری پہ ان اللہ کے ولی کو، ان بزرگ کو مجبوری پر اس جن کو قتل کرنا پڑا، مارنا پڑا، کیونکہ وہ ضد پہ اڑ گیا تھا کہ آپ مجھے مار دیں، اگر آپ نہیں ماریں گے تو میں اس کو مار دوں گا۔ یہ کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے، اور کبھی کسی کو ایک رسی میں نہ آکے کہ ہر بندہ اور ہر مولانا برابر علم میں برابر، کہ ہر انسان دولت میں برابر، ہر انسان عزت میں برابر، ہر انسان کھانے میں برابر۔ ہم دیکھتے نہیں کہ کچھ انسان ہمارے خاص مہمان ہوتے ہیں جن کو ہم ادب و احترام کے ساتھ چارپائی پہ بیٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چٹائی زمین میں بچھا کے انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے، ان کا مرتبہ، ان کا رتبہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مرتبہ اور رتبے کے حساب سے اللہ رب العزت نے جنات کے طبقات کو بنایا ہے، جہنم کے طبقات بنائے، جنت کے طبقات بنائے، یعنی جنت الگ الگ، جنت آپ ہم لوگ ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جنت الفردوس ہے سب سے بہتر جگہ ہے، جنت میں سب سے افضل و اعلیٰ جگہ ہے، تو اسی لیے ہم اس جنت الفردوس کی جانے کی جگہ مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس میں ہمیں مکان عطا فرما، جو جیسے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ویسے اللہ رب العزت میں جنت میں نعمتیں عطا فرمائے گا، جیسے جیسے بد اعمال ہوں گے ویسے ویسے اللہ رب العزت جہنم میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ کو معلوم ہے ابو طالب ایمان نہیں لایا، ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے حضور پر، مگر حضور سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے، یعنی ایمان نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑا نبی کا، اور نبی سے محبت اتنی کر دے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نبی سے محبت کرنے کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ جہنم کے شروع میں بالکل ہی ان کو رکھا جائے گا وہاں پہ، اور سب سے کم عذاب جو دیا جائے گا نا انہیں، وہ جہنم کی چپلیں ہوں گی، چپلیں پہنائی جائیں گی۔ جہنم کا سب سے سمپل عذاب اور کم عذاب یہ ہے کہ جہنم کی چپلیں آگ والی اس بندے کو پہنائی جائیں گی، اور وہ چپلیں ایسی ہوں گی کہ اس کی تاثیر یہ ہوگی کہ چپل پیر میں پہنے گا اور اس کا دماغ اس کی تپش سے کھولتا رہے گا، اسے تکلیف پہنچتی رہے، سب سے کم عذاب۔ اب اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب سے آسان ابتدا والا عذاب یہ ہے کہ اس کو آگ کی چپلیں پہنا دی جائیں گی، اور جس سے اس کا دماغ کھولتا رہے گا، جیسے کہ پانی کھولتا ہے نہیں ابلتا ہے، ایسے اس کا دماغ کھولتا رہے گا۔ آپ سوچ سکتے ہیں یہ چھوٹا عذاب ہے تو بڑے عذاب کا عالم کیا ہوگا۔
تو جہاں جنت کا ذکر کیا جائے کہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہیں، جنت کی نعمتیں اتنی اچھی ہیں کہ ہر انسان جانا چاہتا ہے، وہیں جہنم کا ذکر بھی ہونا چاہیے کہ ایک نماز چھوڑنے میں 80,000 سال بندہ جہنم میں جلایا جائے گا، اور ہم نے 10-10 سال نمازیں چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم نے 20-20 سال 25-25 سالوں کو نماز چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جس گھر میں باراتیں ہوتی ہیں اس میں تو اور نمازیں ادا نہیں کی جاتی، جس گھر میں میلاد کا پروگرام ہوتا ہے اس گھر میں بھی نماز ادا نہیں کی جاتی، جس گھر میں شیرے بندے جاتے ہیں یا حاجی صاحب حج کو جانا جاتے ہیں اس گھر میں بھی کوئی نماز پڑھنے کو نہیں، بلکہ یہ موقع ہے خوشی کا ہوتا ہے، سب کو نماز پڑھنا چاہیے، اور اس میں اور نمازیں ادا نہیں کی جاتی، جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کی بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں اس دن، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر ہم نہیں کرتے۔ ہمیں تو اللہ کب یاد آتا ہے جب ہمارا بندہ بیمار پڑ جائے، اللہ کب یاد آتا ہے جب ہمیں کوئی کام میں گھاٹا پڑ جائے، ہمیں اللہ کب یاد آتا ہے جب ہمارا کوئی بندہ کسی مریض میں مبتلا ہو جائے، کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائے، تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، یا اللہ ہمارے بندے کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے بندے کو فلاں پریشانی کو دور عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گھر میں فلاں انسان بیمار ہے تو اسے شفا عطا فرما دے، تب ہمیں خدا یاد آتا ہے، تب ہمیں نبی یاد آتے ہیں، اور خوشی کے موقع پہ اللہ یاد نہیں آتا، حضور یاد نہیں آتے۔ یہ ہماری کمظرفی نہیں اور تو کیا ہے، ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ کے حبیب رات رات بھر روتے ہمارے لیے، رات رات بھر دعائیں کرتے مغفرت کی ہمارے لیے، اور یہی سلسلہ بار میدان محشر جب قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آج جب ہم جس ماں کی قدموں کی جنت کو خاک کو چومنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں، کل اسی ماں سے جب ہم مانگیں گے ماں ہماری مدد کر دے، وہ ماں مدد کرنے کو تیار نہ ہوگی، اور ہاں ایک عورت ضرور جائے گی تمہارے ساتھ میں، وہ ہر انسان کی بیوی ہے جو نہ یہاں پیچھا چھوڑے نہ جنت میں پیچھا چھوڑے۔ ایک عورت ہے، ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے، تمہارا کوئی انسان، تمہارا دوست احبا اقارب تمہارے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، مگر ایک عورت ایسی ہے جو جنت میں جائے گی۔ کیوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جو تمہارے نکاح میں ہوگی، چاہے ایک ہو دو ہو، یعنی کتنی بھی ہو تمہارے نکاح میں، کتنی بھی ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں نہیں ہونا چاہیے، اگر انتقال ہوتا رہے اور آپ کرتے رہیں تو کتنی بھی ہوں آپ کے نکاح میں، یہ تمام عورتوں جب حساب و کتاب ہو جائے گا ہمارا اور ان کا، اور حساب کتاب ہونے کے بعد میں جب جنت میں داخلہ ہوگا تو اللہ رب العزت جتنی حوریں تمہیں دے گا، ان حوروں سے زیادہ خوبصورت تمہاری بیوی جو دنیا میں تھی اس کو حسن عطا کرے گا، اور ان حوروں کی سردار بنا کے تمہارے نکاح میں جنت بھی تمہیں دے گا۔ جو عورت تمہارے نکاح میں دنیا میں ہے وہ جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہے گی، تو نہ یہاں پیچھے چھوڑے نہ وہاں پیچھے چھوڑے، تو اس لیے صحیح سلامت رکھنا چاہیے، عورتوں کو بنا کے رکھنا چاہیے، سمجھ رہے ہو، کبھی بگاڑ کے نہیں، کیونکہ حق بھی یہی ہے، بیوی تمہارے نکاح میں آئی ہے، اور آئے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو تمہارے انجان آدمی کے نکاح میں دیا، انجان آدمی کو نکاح میں دیا، پورا گھر رشتہ دار چھوڑ کر تمہارے نکاح میں آئی ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کی دیکھ ریکھ رکھاؤ کرنا، اس کے حق کو ادا کرنا، اس کا خیال کرنا، اس سے محبت سے پیش آنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب شوہر اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے تو سب سے زیادہ چڑ کسے ہوتی ہے، آپ سمجھ گئے کس کی جڑ ہوتی ہے؟ اب وہ چڑ کے مار آج ببولا کہ میرا بیٹا پہلے ہر بار مجھ سے پوچھتا تھا، اب تو اپنی بیوی سے پوچھتا ہے، اب بیوی سے پوچھتا ہے کیا آئے گا، فون پہ کر کے بازار پہنچا تو بیوی سے بات کرواؤ، امی ہاں میں کیا کھاؤ گی آج، کیا آئے گا، تو یہ بیوی سے پوچھے گا، میں پہلے مجھ سے پوچھتا بیوی سے، ارے تمہیں کیا دقت ہے بھائی، تم سے پوچھتا تھا یا بیوی سے پوچھے، تم تو یہی چاہتی ہو نا میرے بچے خوش رہیں، تو اگر وہ اس بات میں خوش ہیں تو ان کی خوشی دیکھ کر تم خوش رہو، تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے، مگر نہیں تمہیں تو جلن ہوتی کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا، نہ یہ پوچھتی ہے نہ وہ پوچھتا، تو اس میں اور پھر آخرکار یہ لڑائی جھگڑے برپا ہو جاتے ہیں، لڑکا الگ 2 مہینے 3 مہینے میں الگ، اب لوگ کہتے ہیں بڑا بے وقوف ایسا انسان نکلا، ابھی تک وہ بہت امی امی کرتا تھا پیچھے پھرتا تھا، اب شادی ہو گئی بیوی کو لے الگ ہو گیا، تو کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ماں باپ سے کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، بیوی کو چھوڑ نہیں سکتے، تو مجبور یہی ہے کہ تم اپنے گھر صحیح ہم اپنے گھر صحیح، یہی طریقہ بہتر ہے۔ اگر ماں باپ کی شان میں گستاخی کر دی تو جہنم میں جلو گے، اور بیوی کے حق کو ادا نہ کیا پھر بھی جہنم میں جلو گے، تو لڑکا تو بیچ میں مر گیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، نہ صنم ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم، تو کرے کیا بیٹا، نہ ماں باپ سے کچھ کہہ سکتا نہ بیوی سے کچھ کہہ سکتا، تو یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سوچنا چاہیے، جہاں پہلے ایک اکلوتا بیٹا تھا، پوری دنیا میں پورے گاؤں میں لڈو بٹوائے، اب دوسرا ہوا، پھر تھوڑا کم کر دیے محلے میں بٹوائے، اب چاروں ہو گئے، پہلے ایک کے حصے میں تھا ایک مکان کہ ہم اس کو دیں گے، اور دوسرا ہوا تو اس کا بھی انتظام کیا، اب آپ ایک بچے سے تو محبت نہیں کر سکتے، محبت آپ کے 3 بچے ہیں یا 5 ہیں تو آپ سب سے کریں گے، آپ یہی کہتے ہیں کہ بچے میرے لیے سب برابر ہیں، میں سب سے محبت کروں گا، تو آپ سب سے محبت کریں گے، تو ابھی تک تمہارا بیٹا تھا اب وہ بھی تمہاری بیٹی بن کے آئی ہے، اس سے بھی تم محبت کرو،
کیا تمہاری بیٹی گھر میں ہوگی تو اس سے ناراض رہو گی؟ اگر وہ کھانا نہیں بنائے گی تو تم اس سے تو کہتے نہیں بیٹی سو رہی سونے دو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں آج میں ہی بنا دوں، مگر اگر بیگم لیٹی رہ گئی تو کام خراب ہو گیا، تو کام خراب ہو گیا تو اس کو بلایا جائے گا، بلاؤ اپنے بیٹے کو، بہت چہیتا ہے اٹھتا نہیں ہے نہ بیوی کو اٹھاتا ہے، اس کو بلاؤ۔ اب ابا بلاتے ہیں، اب بلانے کے بعد میں ماں پھر ابا کو چڑھاتی ہے، ابا ان کو سناتے ہیں کہ اٹھاتا نہیں، تیری ماں کی طبیعت صحیح نہیں، یہ نہیں وہ نہیں۔ اس کو پیار سے بھی تو سمجھا سکتے ہو، ہر بات کی لا کے اس کی بیوی کے سر پہ ہی کیوں رکھتے ہو؟ اگر بیوی کو زیادہ ٹارچر کرو گے تو آخرکار بیٹا کیا کرے گا؟ تم سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، یا تو بیگم کو لے کے گھر سے باہر چلا جائے گا دوسرے کا رہنے کے لیے، یا تو گھر سے الگ ہو جائے گا۔ تو یہ ماں باپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کے اوپر کہ زیادہ ٹارچر نہ کریں۔ جیسے تمہاری بیٹی تھی کماری، اس نے شادی کر دی، وہ دوسرے گھر میں راج کر رہی ہے، سجدے میں 8ویں دن نماز پڑھو گی مصلی بچھا کے تو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے، مولا میری بیٹی فلاں گھر میں رہ رہی، چین سے رہے، میرا داماد میری بیٹی سے بہت محبت کرے، اس کے ساس سسر محبت کرے، اس کی نند بھوجائی اس سے محبت کرے، سب پورا گھر محبت کرے، پورے گھر کو میری بیٹی انگلیوں پہ نچاتی چلاتی بہت خوش رہتی ہے۔ اب یہی کام جب اس کے لڑکے کی بیٹی کرنے لگتی ہے تو اس کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کی بھی تو ماں دعا کرتی ہوگی، جب تو مصلی بچھائے دعا کر رہی ہے کہ میری بیٹی فلاں گھر میں رہے رانی بن کے، تو اس کی بھی تو ماں دعا کر رہی ہے کہ میری بیٹی فلاں گھر میں جائے وہ بھی رانی بن کے رہے۔ تو یہ راجا کی اپنی کو درد کیوں ہوا؟ پھر کیوں درد ہوا؟ ہر ماں چاہتی میری بیٹی اطمینان و سکون سے رہے، اپنے داماد دعا کرتی کہ میرا داماد میری بیٹی سے بے پناہ محبت کرے، تم بھی دعا کرتی ہو اور اس نے دعا کی، تو آج جب داماد اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہے تو امی جان تمہارے درد کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی یہی عالم تمہارے بھی ساتھ تھا، تو تمہارا نکاح ہوا گھر میں آئی، تمہارا شوہر بھی بہت خیال کرتے تھے، دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا خیال، جیسے جیسے پرانا ہوتا جائے گا معاملہ خیال کم ہوتا جائے گا، حقیقت بات ہے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ہاں یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، سمجھے؟ حقیقت بات ہے، گھر میں فساد اگر ماں باپ چاہیں تو کبھی جھگڑا گھر میں نہیں ہوگا، ساس سسر بیوی کے ساس سسر چاہیں تو گھر میں کبھی نہیں ہوگا۔ اگر ماں چاہے، جیسے میری وہ بیٹی تھی آج یہ میری نئی بیٹی آئی ہے، اس کو پیار سے بیٹی کر کے پکارے، اور بیٹی کو بھی چاہیے اس کو امی کر کے بلائے، ساس کو امی کر کے بلائے۔ جب تم امی امی بار بار کہو گی تو کتنا پتھر دل تمہاری ساس ہوگی، کبھی نہ کبھی اس کا دل پگھلے گا کہ مجھے امی کر کے بلاتی ہے تو وہ اس کو بیٹی کر کے بلائے گی۔ مگر نہیں، اگر کہیں اپنے معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، اس کو نام لے کے نہیں پکارا، اس کو نام فلاں کی بیٹی کو آ جا، اس کو آ جائے فلاں کی بیوی کو بلا، فلاں کی بیوی کو بلا۔ جب فلاں ہوتی تو فلاں تو انجام جان تو کیسے کرتے ہیں لوگ، اپنے اسنگ نہیں چوکتے تو فلاں کیسے چوکے گا؟ تو حقیقت بات ہے، لڑائی کی جڑ صرف ایسا نہیں صاحب۔ اور بیٹی کو بھی چاہیے کہ نئے نئے کو جب تم سے کوئی کچھ نہیں کہتا تو یہ نہ سوچے کہ عمر بھر کوئی کچھ نہیں کہے گا، یہ نہ سوچیں۔ آج تم دولہا نئے نئے بنے ہو تو یہ نہ سوچیں کہ آج لوگ تمہارے پیچھے ابھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، اب یہ نہ سوچیں کہ ہم کبھی کوئی کام ہی نہیں کریں گے، ابھی نہیں کر رہے تو پھر نہیں کریں گے، تو مجبوری پہ تو کہنا پڑے گا گھر والوں کو کہ بھئی اب تو بیوی بھی آ گئی، کچھ نہ کچھ کرو، ورنہ کب تک یوں، پہلے تم تھے اب تمہاری بیوی ہو گئی۔ تو یہ چیز سوچنا چاہیے کہ اب ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے، اگر اس کو ناراض کرو گے تب بھی جہنم میں جاؤ گے، ماں باپ کو ناراض کرو گے تب بھی جہنم میں جاؤ گے۔ تو یہ چیز ہونا چاہیے، اب ذمہ داری تمہارے کاندھے پہ پڑ گئی ہے تو تم کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ٹائمنگ بناؤ کہ میری ماں کے اٹھنے سے پہلے بیوی کو اٹھاؤ، باپ کو اٹھنے سے پہلے خود اٹھو، نماز ادا کرو، اس کے بعد میں جو گھر کا کام دھام ہے وہ اس کے حوالے کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ کے سو رہے ہو، یہ عادت نئے نئے پہ کوئی نہیں ٹوکتا کہ نئے نیا معاملہ ہے، بیوی بھی گھر کے ماحول کو جانچتی ہے اور گھر والے بھی اس کے حال کو دیکھتے، کب تک یہ دیکھتا ہوں نہیں اٹھے گی ٹائم پہ، کب تک دیکھتا ہوں یہ کام گھر کا نہیں کرے گی، تو میاں بھی اس لیے نہیں کہہ رہے نیا نیا معاملہ، اور گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں نیا نیا معاملہ نہیں کہہ رہے ہیں، مگر بیگم اس پہ بے ہوش ہو گئی کہ مجھ سے کو کچھ کہہ ہی نہیں رہا، یعنی لگتا ہے میرے میاں کا دبدبہ گھر میں کافی ہے، اور دیکھ نہیں وہ نیا نیا معاملہ تو اس لیے ابھی کچھ نہیں ہے، جیسے پرانا ہو گیا تو سب دبدبہ پتہ چل جائے کتنا وہ بارے میں ہوا ہے، سب نکل جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں سوچنا چاہیے گھر میں، اور اگر شوہر چاہے تب بھی کبھی لڑائی نہیں ہوگی، جب ماں کتنا خرافاتی ہو، کتنی خرافاتی ماں ہو، اگر شوہر چاہتا ہے تو گھر میں لڑائی نہیں ہوگی، اس کا بس یہی مسئلہ ہے کہ تم ایک بھی وقت میری ماں کو کام کرنے نہیں دو گی، آپ میرے ساتھ کھانا بیٹھ کے مت کھاؤ مگر میرے ماں باپ کے ساتھ میں کھانا بیٹھ کے کھاؤ، ان کو پہلے کھلاؤ، میری ماں برتن نہیں دھوگی تمہیں، کیونکہ ذمہ داری تمہاری ہے، تم بہو بن کے آئی ہو، جب میری ماں بن کے آئی تھی تو یہی ذمہ داری ان کے کاندھے پہ تھی، آج تم بن کے آئی ہو تو یہ ذمہ داری تمہارے کاندھے پہ ہے،
اور کوئی کام کرنے تمہارے گھر نہیں آئے گا. آج تم اس گھر کی نوکرانی بھی ہو اور اس گھر کی مالکنی بھی تم ہی ہو. جو کچھ ہو تم ہی ہو, تمہاری ہاتھوں میں ہے. یہ مت سوچو کہ میری سانس والی تھوڑا درد ہوا پڑ رہے چارپائی پہ, اماں کہنے کیوں اٹھا رہی ہو, ابھی تو بیمار, سر میں درد ہو رہا, سونے دو اسے, تم ہی آج کر لو. تب سے آئیے کام ہی کام کری پڑی ہے, کیوں نہیں کرے گی؟ تمہاری اماں دلہن بن کے آئی تھی تو وہ بھی یہی عالم تھا, انہوں نے بھی تو کام کیا تھا. تو یہ چیزیں ذہن میں ہے. ایک ساس کو بھی اپنی بیٹی بنا کے رکھو, اور شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی سے یہ فرق یہ کہہ دے کہ ہر وقت میری ماں کی خدمت کریں. جب تک کہ ماں باپ نہ سوئیں تب تک اپنے کمروں میں جا کے نہ لیٹیں, پہلے ماں باپ جب لیٹ جائیں تب جا کے اپنے کمرے میں لیٹیں. ایسا نہ ہو کہ ماں باپ جگ رہے ہیں, انہیں پریشانی ہے, درد ہو رہا ہے, میاں اٹھائے اپنی بیگم کو جا کے لیٹ جائے. یہ کون سا طریقہ ہوا؟ وہ سوچ رہے ہیں کہ بیٹا ہم سے پوچھے گا حال چال, کام سے آیا پوچھے گا کہ کیا اماں سب ٹھیک ہے, کوئی دقت تو نہیں, کوئی بیماری تو نہیں. ہم پوچھنا آج ہمارا رواج بن گیا ہے, ہم کام سے آتے ہیں دوستوں کو ملنے چلے جاتے ہیں, پر اپنی ماں کے حال چال کو نہیں پوچھتے. بوڑھے ماں باپ ہیں, بڑھاپے پہ تکلیف لگی رہتی ہے, اور ان کے ساتھ کل ہمارے ساتھ ہوگا. بڑھاپے پہ ہم اپنے ماں باپ کی حالت کو نہیں پوچھیں گے تو کوئی پڑوسی آ کر تھوڑی پوچھے گا. یہ ہماری ذمہ داری کہ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, جب کام سے لوٹ کے آئے تو بیٹھے تھوڑا آرام کرے, سیدھی ماں کی بارگاہ میں جائیں, باپ کی بارگاہ میں جائیں, ان کے حال چال کو پوچھیں. انہیں تسلی ملے گی, انہیں سکون ملے گا کہ میرا بیٹا آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. پھر ان بوڑھے ماں باپ کے لبوں سے تمہارے لیے دعائیں نکلیں گی, اور جب بوڑھے ماں باپ کی دعائیں جب عرش اعظم سے ٹکراتی ہے تو عرش اس وقت تک نہیں رکتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, اے عرش تو ٹھہر جا, کیوں نہیں رک رہا ہے؟ تو عرض کرتا اپنی مولا کی بارگاہ میں, اے خدا اس وقت تک میں نہیں رکوں گا جب تک کہ تو اس بوڑھے ماں باپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول نہ فرما لے گا. مگر دعا کیا رہا, ہمیں تو بد دعا لیتے لیتے ہماری عادت پڑ گئی, گدھے بن چکے ہیں, ہمیں تو مزہ آتا ہے بد دعا لیتے لیتے. تو یہی ہمارے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا کہ بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب بہت چھوڑ کے رہ رہے ہو 8-8 دن باہر, ماں باپ کی خدمت کر لیا کرو. یار یہ نہیں دیکھا جائے گا مفتی صاحب ہیں کہ مولانا صاحب ہیں, ہم میں تو اور ذمہ داری ہے, مولاناؤں پہ اور ذمہ داری. ایک تو ان پڑھ آدمی پہ تو ڈبل ذمہ داری. اور کہا ہم تو ان پڑھ تھے, کیوں تھے؟ بیل تھوڑی تھے, اللہ نے جانور بنا کے دنیا میں تھوڑی بھیجا ہے, انسان بنا کے بھیجا. اللہ نے عقل سلیم سے نوازا, جہنم اور جنت کے 2 راستے بتا دیے. نمازیں پڑھو گے, اچھی باتیں کرو گے, قرآن کی تلاوت کرو گے, نبی سے محبت کرو گے, جنت میں جاؤ گے. ماں باپ کا دل دکھاؤ گے, امام کا دل دکھاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. یہ عقل دے دی, اچھا برا کھانے میں کیا سب جانتے ہو, پہنے کیا سب جانتے ہو, تو اتنا نہیں جانتے کہ ماں باپ کی خدمت کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, سب جانتے نہیں. اتنا چاہیے. اللہ نے پتھر نہیں بنایا, پتھر سے حساب کتاب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ پتھر ہے, اسے اٹھا کے جہاں رکھ دو, جب تک کہ اٹھاؤ گے نہیں وہ وہی رہے گا. اور اللہ نے تمہیں عقل سلیم سے نوازا ہے, سب برے اور اچھے کا تمہیں فرق محسوس کرنے دیا ہے, اچھا برا سب جانتے ہو. تو یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم ان پڑھ تھے, اللہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں تھے, ہم جانتے نہیں تھے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے, ہم جانتے نہیں تھے کہ ہماری بیوی کا مرتبہ کیا ہے, ہم نہیں جانتے. تو اور پٹائی لگی, کیوں نہیں جانتے؟ جب میں نے دنیا میں بھیجا اور بتا دیا کہ علم دین سیکھنا ایمان لانے کے بعد میں فرض ہے. علم دین سیکھنا, دنیاوی تعلیم سیکھو, اپنی دینی تعلیم سیکھو, یہ فرض ہے ہر مرد عورت کے لیے. تو یہ عذر خدا کی بارگاہ میں نہیں چلے گا کہ ہم ان پڑھ تھے. اور پڑھا لکھا آدمی اگر غلطی کر رہا ہے اپنے ماں باپ سے, اگر ماں باپ برا کہہ رہے ہو پھر پلٹ کے جواب دے رہا ہے, تو سوچ لیں اس کو تو جہنم میں جانے سے کوئی روکا ہی نہیں. جو اللہ فرمائے گا کہ میں نے, اللہ رب العزت پریوار میں جس سے راضی ہوتا ہے اسے ہی مرتبہ عطا فرماتا ہے. آپ علماء سے پوچھے جا کے کہ اللہ رب العزت جس خاندان سے راضی ہوتا ہے اس خاندان میں ایک حافظ قرآن یا عالم دین پیدا کر دیتا ہے. اور جو لوگ انسان اللہ اور علماء کی برائی کرتے ہیں 7 پشتوں تک اللہ اس کے خاندان میں نہ تو کوئی عالم پیدا کرتا ہے نہ کوئی حافظ قرآن پیدا کرتا ہے. تو یہ لوگ اپنے خاندان کا معائنہ کر لیں کہ ہمارے خاندان میں کب سے مولوی نہیں ہوئے, ہمارے خاندان میں کب سے عالم نہیں ہوئے, وہ دیکھ لیں. یعنی کہیں نہ کہیں اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ ہم سے ناراض, اگر راضی ہوتا تو ہمارے پریوار میں ہمارے خاندان میں کوئی نہ کوئی عالم یا حافظ ہوتا. تو علماء سے چلے نا, اور علماء کان کھول کے سن لیں کہ نمازوں کی پابندیاں کریں, ادھر ادھر باغوں میں جا کے اپنے وقت کو نہ بٹائیں, ادھر نماز کا وقت ہو گیا گاڑی اٹھا کے چلے گئے, یہ نہ کریں. بلکہ آپ عالم کا لبادہ پہنے ہوئے ہیں, ٹوپی لگائے, چہرے پہ داڑھی کرتا پاجامہ, یہ ذمہ داری تمہاری ہے. اگر ہم لوگ ہی نماز سے غافل ہو جائیں گے, ہم ہی لوگ دوسروں کو سلام نہیں کریں گے, ہم مولانا ہے تو ہمیں سلام کرو, کیوں کرو بھائی؟ نبی کی تم جانتے ہو نا زیادہ کہ سنت سلام کرنا کیا ہے, ان سے زیادہ بہتر ہم جانتے نا. تو ہمارے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے کہ ہم سلام کریں. سامنے والے کو سلام کرنے سے پہلے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر بنتی ہے کہ اس کو دیکھ کے فوراً ہم سلام کریں, تاکہ ایک دن اس کے بھی دل میں آ جائے کہ حضرت ہر وقت سلام کرتے ہیں, آج میں بھی سلام کروں گا.
میرے نبی جس موڑ سے جایا کرتے چند بچے کھیلتے تھے، روزانہ حضور ان کو سلام کرتے بچوں کو۔ آخرکار بچوں نے مشورہ کیا کہ حضور آتے ہیں اور روزانہ ہمیں سلام کرتے ہیں اور ہم نہیں کر پاتے۔ ایک دن تمام بچے چھپ گئے، کہا جیسے حضور آئیں گے ہم فوراً حضور کو سلام کریں گے، اور حضور تو جانتے تھے، حضور جانتے تھے۔ بچوں نے میٹنگ بنائی اور تمام بچے چھپ گئے دیواروں سے۔ حضور گئے، دیکھا کوئی بچہ نہیں ہے، اور حضور جانتے کہ بچوں نے میٹنگ بنا لی، اور حضور نے پھر بھی سلام نہیں کیا۔ تمام بچے آئے، سلام کیا، اس کے بعد میں حضور بچے کہہ رہے حضور آج ہم نے سلام کر دیا۔ حضور فرماتے میں جانتا تھا تم نے ایسا ایسا کیا، کہا تو آپ نے سلام کیوں نہیں کیا؟ اگر میں کر دیتا تو تمہارا دل ٹوٹ جاتا، اگر میں آج سلام کر دیتا تو تم مایوس ہو جاتے، اسی لیے میں جانتا میں نے سلام نہ کی کہ آج تم سلام کرو۔ اس لیے گھر میں آؤ تو بچوں کو سلام کرو، بیٹی سامنے بیٹی کو سلام کرو۔ یعنی میں باپ ہوں، میں سلام کیوں کروں بیٹی کو؟ اب میں شوہر ہوں، اپنی بیگم کو سلام کیوں کروں؟ یہ تو عورت ہے مجھے سلام کرے، یہ جاہلت پن دماغ سے نکال دو، وہ مسلمان ہے۔ اور حضور نے کیا فرمایا؟ سلام کرنا مسلمان کو پہلے سنت ہے، تو آپ سلام کریں کہ مسلمان ہے، آپ کی بیوی ہے، پہلے سلام کریں، تو آپ اس کو سلام کریں گے تو کبھی نہ کبھی وہ بھی آپ کو پہلے سلام کر لے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں، فون آتا ہوگا، کہا کیا کہہ رہے ہو؟ سلام نہیں کریے، السلام علیکم۔ وہ کہتے لے لو تم بھیا کا فون آیا، ہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ نہ کہا کہ السلام علیکم، اپنے شوہر پہ سلامتی نہیں بھائی، کیا کہہ رہا ہے فلاں کے ابو؟ نہیں کہتے۔ ہماری بیوی ہمیں سلام کرنے سے شرماتی ہے۔ بتاؤ آج کل کے مسلمانوں کا، عورتوں کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ اپنے شوہروں کو سلام کرنے سے انہیں شرم آتی ہے۔ ہم سلام کریں، ہمارا اپنے آدمی کو ہمیں شرم لگتی ہے، شرم لگتی ہے، چڑیلی بن کے ٹہلتی رہتی 24 گھنٹے آدمی کے سامنے، تو شرم نہیں لگتی بھائی؟ ہنسنے کی بات نہیں ہے، ہنسنے کی بات بھی ہے، ہنسی بھی آ رہی، پر بات قاعدے کی ہے نہیں ہے۔ آپ کی بیوی یا آپ کی بیوی کتنا سلام کرتی ہے آپ کو، یہ کمی کس کی ہے؟ ہماری، کیونکہ ہم بھی اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتے۔ حضرت فاطمہ کے گھر میرے نبی جب بھی جاتے حضور جب بھی جاتے فاطمہ تو زہرا اپنی بیٹی کے یہاں پہ، تو حضرت فاطمہ تعظیم کے لیے فوراً کھڑی ہو جاتی، حضور کی تعظیم کے لیے میرے ابا آ رہے ہیں فوراً کھڑی ہو جاتی، اور اپنے ابا جان کے ہاتھوں کو چومتی، بوسہ دیتی اور برابر میں بیٹھالتی۔ اب اس کا الٹا، جیسے ہی حضرت فاطمہ نبی کی بارگاہ میں آتی، حضور اپنی بیٹی کے لیے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کے پیشانی کو چومتے، اپنے برابر بیٹھال دیتے۔ یہ طریقہ ہے۔ اگر ایسا آپ کرو گے تو کون ایسی بچی ہوگی جو اپنے باپ سے بے پناہ محبت نہیں کرے گی؟ اور سلام ہے اسی لیے کہ ایک دوسرے کے دل میں کتنا بھی تمہارے باپ سے لڑائی ہو گئی ہو، اس کا بیٹا بار بار اسے سلام کرے تو اس کو بھی وہ سینے لگا لے گا، اور باپ سے لڑائی میرے بیٹے سے تھوڑی ہے، یہ مجھے سلام کرتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں برقرار رہے گی، کیونکہ سلام اس لیے عام کیا گیا۔ حضور فرماتے ہیں سلام کو عام کرو تاکہ ایک دوسرے میں محبت برقرار رہے۔ آج نہ ہم اپنے باپ کو سلام کرتے ہیں، باپ اپنے بوڑھے ماں باپ ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، لڑتے تو رہتے ہیں، خرافات بڑھ جاتی بڑھاپے میں، مگر سلام ایک دوسرے کو نہیں کرتے۔ نہ ہم اپنے باپ کو سلام کرتے، نہ ہم اپنی بیوی کو سلام کرتے، نہ اپنے بھائیوں کو، نہ استاد کو، نہ مولانا صاحب کو۔ مولانا صاحب دیکھتے ارے حضرت کر رہا، سلام کرتے ہیں تم نہیں کر رہا، اور دوسرا سلام کرتے ہیں السلام علیکم حضرت، تو کتنا اچھا رہے گا، مگر نہیں حافظ جی مولانا صاحب ایسے بولیں گے، مگر سلام نہیں۔ تو اتنا ہی دیکھا مقتدیوں اور امام صاحب میں کتنی محبت ہوتی، کچھ نہیں، نماز پڑھی اور فوراً نکلے برائی کرنا شروع، بولے پیچھے سے امام کے، بولے جب اسی امام کی نیت کری تو کم وقت پیچھے چھوڑ ہی نہ رہا، دن ہو رات ہو ہر وقت میری برائی کر رہا، تو پیچھے سے امام کے آنا، پیچھے ہی پڑ گیا، ہاتھ دو گے امام کی، ہاتھ دو گے، نیت کیا مان لی پیچھے سے امام کے، تو وہ پورے دن میری برائی کر رہے ہیں، وہ پیچھے نیت کر لی نا اس نے۔ تو یہ چیز ہے۔ بہرحال نماز کی پابندی کریں، اپنے والدین سے محبت کریں۔ نماز ایسی چیز ہے جو کچھ بھی کر لو دنیا میں، کچھ بھی کر لو، اگر نماز نہیں ہے تو سمجھ لو جہنم میں جانے سے حضور بھی نہیں بچائیں گے، کیونکہ جانور اور انسان میں اگر کوئی فرق ہے وہ صرف نماز کا۔ میرے حضور فرما رہے ہیں کہ نماز جانور اور انسان میں اگر کوئی فرق ہے تو وہ صرف نماز کا ہے، ورنہ انسان بھی کھاتا ہے پیتا ہے محنت کرتا ہے، جانور بھی کھاتا پیتا اور محنت کرتا ہے، اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، بالی بچے انسان کے بھی ہوتے ہیں، تو فرق کس چیز کا ہے؟ صرف نماز کا ہے۔ جانوروں پہ نماز فرض نہیں ہے، انسانوں پہ نماز فرض ہے، تو اس فرض کو ادا کرو۔ جیسے تم سمجھتے ہو کہ بچوں کی شادی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مکانات بچوں کی بنانا ہماری ذمہ داری ہے، گھر کا